بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ آٹا گوندنے والا پانی پیشاب کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں، مگر پیشاب کا بار بار آنا ایک عام مسئلہ ہے جس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے زیادہ پانی پینا، ذہنی دباؤ، سردی یا مثانے کی کمزوری۔ بچوں میں رات کو بستر گیلا ہونا اکثر مثانے کی کنٹرول ریلیکس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے پانی کم دیا جائے۔ بچوں کو سونے سے پہلے واش روم لازمی کروایا جائے۔ بڑے لوگ کیفین، چائے اور کولڈ ڈرنکس رات کو نہ پئیں۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، اس سے بیکٹیریا پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ لیمو پانی یا مالٹے کا استعمال پیشاب کو تیزابی بنا کر جراثیم کی افزائش کم کرتا ہے۔ جو کا پانی مثانے کی سوزش کم کرنے میں مفید قدرتی ٹوٹکا ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ زیرہ بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آ رہا ہو تو پانی کی مقدار 8 گلاس کر دیں۔ پیشاب روانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کے پانی سے کرلی کر لیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ رات اور دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کا جو کھا لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ جو روزانہ نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے، اس کا معدہ صاف رہتا ہے۔ جو سیب کا رس پی کر سوتا ہے، اس کی جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوں وہاں رزق میں کشادگی آتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کالی بکری یا کالی بھیڑ ہو وہاں بد نظری کم ہوتی ہے۔ سونف والا دودھ رنگت نکھارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی سے ایڑیاں پھٹ سکتی ہیں۔ موبائل کو قریب سے دیکھنے سے آپ کی بینائی کم ہو سکتی ہے۔ نرم روٹی کھانے سے کمر اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو ناریل کا تیل چہرے پر روزانہ لگائیں۔